بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے بت شکن کے سلسلے کی 24ویں قسط یعنی ایپیسوڈ نمبر 24 حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ دوسرے دن محمود سردار تبریز سے ملا اور کسی تمہید کے بغیر کہنے لگا، یہ میری خواہش ہے کہ تم اسد شیرازی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ صاحبزادے، میں نے یہ مکان زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں خریدا ہے۔ سردار تبریز بہت صدر لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے مقدمے کی کارروائی کے دوران ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ محمود اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے۔ محمود کو سردار تبریز کا انداز گفتگو پسند نہیں آیا۔ تو مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ محمود کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ صاحبزادے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سردار تبریز بڑی بے حسی کے ساتھ مسکرایا۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ پھر تمہیں میری طاقت کا بھی اندازہ ہوگا۔ محمود حاکمانہ لہجے میں بولا، میں تم سے یہ مکان چھین بھی سکتا ہوں اور اس طرح کہ یہاں تمہاری فریاد سننے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ بے شک آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سردار تبریز کی مسکراہٹ بدستور قائم تھی، مگر میں آخری سانس تک اپنی اس جاگیر سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں تمہیں بہت جلد دیکھوں گا سردار تبریز، یہ کہہ کر محمود چلا گیا۔ محمود کے جاتے ہی سردار تبریز نے سارا واقعہ امیر سبکتگین کے سامنے گوش و گزار کر دیا۔ سبکتگین بہت دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نگار خانم کے سلسلے میں محمود اس حد تک پہنچ جائے گا۔ سردار تبریز نے بڑی عیاری سے سبکتگین کے اعصاب پر ایک اور ضرب لگائی۔ گھر کی خبر لیجئے امیر، آپ کی جاہ و جلال کی فلک بوس عمارت میں بہت بڑا شگاف پڑنے والا ہے۔ غزنی کے تابناک مستقبل پر ایک لڑکی نے شب خون مار دیا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا تبریز، سبکتگین نے کہا۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے بروقت ہمیں ایک خوفناک طوفان کی آمد کی اطلاع دے دی۔ پھر غزنی کے باشندوں نے سردار تبریز کے ملازموں کو اسد شیرازی کے مکان میں داخل ہوتے اور برقع پوش خاتون کو چھوٹی سی گٹھی اٹھائے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ برقع پوش خاتون نگار خانم تھی، جس میں استعمال کے چند کپڑے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس مسجد کی طرف جا رہی تھی جہاں نظام شاہ مقیم تھے۔ سردار تبریز کے جاسوس مسلسل نگار خانم کا تعاقب کر رہے تھے اور نگار خانم بہت تیز رفتاری کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد نظام شاہ تک پہنچ جائے۔ اس دوران نگار خانم نے ایک جگہ رک کر راہگیر سے اس مسجد کا پتہ پوچھا جہاں نظام شاہ قیام پذیر تھے۔ یہ مسجد نگار خانم کے مکان سے کئی میل کے فاصلے پر واقع تھی، مگر اس کے آئینی قدموں کے نیچے یہ فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گرد و بیش سے بے نیاز مسجد کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سردار تبریز کے جاسوسوں نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق اس کا تعاقب جاری رکھا۔ دوسری طرف محمود سردار تبریز کے انکار سے مایوس ہونے کے بعد اور زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ نگار خانم جیسی خوددار لڑکی سردار تبریز کی اس بھیک کو قبول نہیں کرے گی اور آج کسی بھی وقت وہ اپنا آبائی مکان چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے گی۔ محمود نے بار بار اپنے آپ سے سوال کیا کہ وہ کہاں جائے گی، مگر اس کا کوئی جواب موجود نہ تھا۔ جب وہ محمود کی ذہنی کشمکش حد سے زیادہ بڑھ گئی، وہ قصر شاہی سے نکل کر اسد شیرازی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نگار خانم کے قیام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج کے دن نگار خانم اپنے مکان میں ٹھہر جائے، پھر وہ امیر سبکتگین سے کہہ کر نگار خانم کو قصر شاہی میں منتقل کرا دے گا۔ اس خیال سے محمود کو کسی قدر سکون حاصل ہوا۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ اسد شیرازی کے مکان کی طرف جا رہا تھا، مگر جب محمود وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے۔ مکان پر سردار تبریز کے ملازمین قابض ہو چکے تھے اور نگار خانم کہیں جا چکی تھی۔ تم لوگوں نے اسے یہاں سے نکال دیا؟ محمود نے چیخ کر کہا۔ نہیں آقا، سردار تبریز کے ملازمین نے کانپتی ہوئی آوازوں میں کہا۔ ہم بھلا یہ جرات کیسے کر سکتے؟ نگار خانم تو خود ہی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔
پھر جیسے ہی ہم لوگ مکان میں داخل ہوئے وہ کسی سے کچھ کہے بغیر یہاں سے نکل کر چلی گئی. تم لوگ جانتے ہو کہ وہ کہاں گئی ہے؟ محمود ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چیخا. نہیں آقا. سردار تبریز کے ملازمین بولے اگر پہلے سے ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم اس بات پر بھی نظر رکھتے. سردار تبریز کے ملازمین سے کوئی نیا سوال کرنا بیکار تھا. وہ تو حکم کے غلام تھے. انہیں کیا معلوم تھا کہ نگار خانم کون تھی اور اس بیچارگی کے عالم میں کہاں چلی گئی. یہ سوچ کر محمود قصر شاہی کی طرف پلٹا. وہ اسی وقت اپنے باپ امیر سبکتگین سے مل کر نگار خانم کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا. مگر جب محمود قصر شاہی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ دربار ابھی تک جاری ہے اور دربار کے برخاست ہونے سے پہلے امیر سبکتگین سے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. دن آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا جا رہا تھا اور محمود کی خواہش تھی کہ رات ہونے سے قبل نگار خانم کے قیام کا کوئی مناسب بندوبست ہو جائے. اس خیال سے اس کی وحشت کچھ اور بڑھ گئی اور اسی عالم میں اپنی والدہ کے حضور پہنچا. والدہ گرامی آپ سے ایک درخواست ہے. محمود نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا. غزنی کی ملکہ نے بہت غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا. کہو فرزند کیا بات ہے؟ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو. میں نگار خانم کے سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. محمود نے رک رک کر کہا. نگار خانم کے ذکر پر غزنی کی ملکہ چونک اٹھی. تم اس لڑکی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ملکہ غزنی بولی. وہ گھر سے بے گھر کر دی گئی ہے. محمود نے فریادیوں کے سے انداز میں کہا. اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ ملکہ غزنی کا لہجہ بے نیازانہ تھا. جب اسد شیرازی نے اپنا مکان سردار تبریز کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو پھر نگار خانم کی ملکیت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ محمود کی والدہ نے نگار خانم کی بے گھری کا منطقی جواز پیش کرتے ہوئے کہا. اب اپنے آبائی مکان میں اس کے قیام کی ایک ہی صورت ہے کہ سردار تبریز نگار خانم کو بحیثیت کرایہ دار قبول کر لے. والدہ گرامی، محمود نے تیز آواز میں کہا، آپ صورتحال سے پوری طرح باخبر نہیں. سردار تبریز بہت برا انسان ہے. اس نے نگار خانم کو اپنے مکان میں قیام کی پیشکش کی تھی مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بے سہارا لڑکی سے اپنی بخشی ہوئی رعایت کا سود بھی طلب کیا تھا. خاموش ہو جاؤ محمود، ملکہ غزنی نے ڈانٹتے ہوئے کہا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی ماں کے روبرو اس قدر گستاخانہ لہجے میں گفتگو کرو گے. کیا تم نہیں جانتے کہ سردار تبریز تمہارے باپ کے گہرے اور قریبی دوست ہیں اور پھر عمر کے لحاظ سے بھی وہ تمہارے لیے ایک بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں؟ محمود نے گھبرا کر سر جھکا لیا. میں اپنے لہجے کی بے باکی پر بہت شرمندہ ہوں ام محترم، مگر مجھ سے نگار خانم کی دربدری دیکھی نہیں جاتی. اس لیے میں نے اپنی ماں کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے کہ ملکہ غزنی اپنے اقتدار کی طاقت استعمال کر کے اس لاوارث لڑکی کو خانہ بدوش ہونے سے بچا لے. محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا. میں نے سردار تبریز سے کہا تھا کہ وہ نگار خانم کا آبائی مکان میرے ہاتھ فروخت کر دے مگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا. اب میری التجا ہے کہ آپ اس معاملے میں مداخلت کریں. شاید بابا جان اپنے دوست کی حمایت میں میری درخواست قبول نہ فرمائیں. اب میری امیدوں کو عمر کر صرف آپ کی ذات رہ گئی ہے. ایک لمحے کے لیے محمود کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملکہ غزنی کا دل بے قابو ہو گیا مگر فوراً ہی اس مدبر عورت نے اپنی جذباتی کیفیت کو نظر انداز کر دیا. محمود، تم ہماری اجازت کے بغیر ایک اجنبی لڑکی کے لیے اس حد تک چلے گئے؟ ملکہ غزنی نے ناگوار لہجے میں کہا. تمہارے اس طرز عمل پر ہمیں حیرت بھی ہے اور افسوس بھی. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر تم نگار خانم میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ والدہ کے اچانک سوال پر چند لمحوں کے لیے محمود گھبرا گیا. پھر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بہت آہستہ لہجے میں کہا. والدہ گرامی، نگار خانم میری ہمدرد ہے، اس لیے میں بھی اسے برے وقت میں تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا. ہرگز نہیں. اچانک ملکہ غزنی کا لہجہ غضبناک ہو گیا. وہ تمہاری ہمدرد نہیں ہو سکتی. اسے صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے. وہ تمہاری سادہ لوہی اور کم عمری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوفناک کھیل کھیل رہی ہے. کیسا خوفناک کھیل؟ محمود نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. یہ ساری باتیں تمہیں تمہارے باپ بتائیں گے، ملکہ غزنی نے کہا.
مگر میں آپ سے نگار خانم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ محمود نے ملکہ غزنی کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اس کا مسئلہ فوری طور پر حل طلب ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی فرزند، ملکہ غزنی نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ محمود کے دل میں اٹھنے والے جذباتی طوفان کے زور کو اسی وقت توڑ دینا چاہتی تھی۔ آپ اتنا تو کر سکتی ہیں نا کہ اپنے حکم سے نگار خانم کو عارضی طور پر قصر شاہی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ محمود نے کہا، میں تمہارے بابا جان کی اجازت کے بغیر یہ کام بھی نہیں کر سکتی، ملکہ غزنی نے بے حسی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آخر بابا جان سرزمین غزنی پر اس بے گناہ اور معصوم لڑکی کا وجود برداشت کیوں نہیں کر لیتے؟ یکایک محمود کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ ملکہ غزنی نے چاہا کہ وہ بیٹے کے سامنے سارے سنگین حقائق بیان کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ یہ سوال تم اپنے بابا جان سے کرو، وہی تمہیں اس کا جواب دیں گے، لیکن اتنا ضرور سن لو کہ تم آئندہ نگار خانم سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ محمود اپنی والدہ سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا کہ امیر سبکتگین اپنی حرم سرم میں داخل ہوا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر ناگواری کی علامت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، پھر اس نے محمود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امیر سبکتگین کی ذہانت اور تیز نگاہی نے چند لمحوں میں ہی صورتحال کو سمجھ لیا۔ میں فضا میں بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ غزنی اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر شوہر سے کہنا شروع کر دیا، صاحبزادے کو نگار خانم کی بے گھری کی فکر ستا رہی ہے۔ یہ سن کر امیر سبکتگین کی بھامیں کھنچ گئیں اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ محمود، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ امیر غزنی نے بلند آواز میں کہا، سردار تبریز بھی مجھ سے تمہاری شکایت کر رہے تھے کہ تم نے ان سے بہت بدتمیزی کری ہے۔ سردار تبریز نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ محمود کے لہجے میں خوف یا پریشانی کا ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ میں نے ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی تھی کہ وہ اسد شیرازی کا مکان میرے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر وہ اپنی دولت سے سرشار تھے، اس لیے انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری درخواست کو مسترد کر دیا۔ آخر میں امیر غزنی کا فرزند ہوں، مجھ سے اپنی یہ توہین برداشت نہ ہوئی، پھر میری زبان بھی دراز ہو گئی۔ لیکن آپ یقین کریں اس جارحیت کی ابتدا خود سردار تبریز نے کی تھی۔ وہ ایک لاوارث لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر بابا جان میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ محمود کے لہجے سے کھلی ہوئی بغاوت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بیٹے کا طرز گفتگو دیکھ کر امیر سبکتگین تو سناٹے میں آ گیا۔ اس نے جس طوفان کو روکنے کی پہلے کوشش کی تھی، وہی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اس کی پرسکون زندگی کے ساحل پر نمودار ہو چکا تھا۔ سبکتگین بہت دیر تک اپنے خیالات میں گم رہا، پھر محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند میں سمجھتا تھا کہ تم اپنے باپ کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا رہو گے، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ اندیشے سر ابھار رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے صاف صاف باتیں کروں اور تمہیں زمانے کی عیاریوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ اس کے بعد سبکتگین نے بیٹے کے سامنے اسد شیرازی کی بیشتر سازشوں کی تفصیل بیان کر دی، بس اپنے اور ارمغانہ کے تعلقات کا ذکر نہ کیا۔ فرزند، نگار خانم اسی اسد شیرازی کی بیٹی ہے جس نے بچپن میں 2 بار تمہیں زہر دلوانے کی کوشش کی تھی۔ باپ کی زبان سے انکشاف سن کر محمود کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بیٹے، میں نگار خانم کا دشمن نہیں ہوں، مگر باپ کے دل سے مجبور ہوں۔ امیر سبکتگین کی آواز بھی شدت جذبات سے مغلوب نظر آ رہی تھی۔ پھر تم بتاؤ کہ میں نگار خانم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ میں نے تم سے کچھ دن پہلے ہی وعدہ لیا تھا کہ تم شمشیروں کی جھنکار کے سوا کوئی آواز نہیں سنو گے، مگر آج تمہاری طرف سے عہد شکنی کا بھرپور مظاہرہ ہو رہا ہے اور تم پورے نماغ کے ساتھ چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی جھنکار سن رہے ہو۔ میں کوئی آواز نہیں سن رہا ہوں امیر معظم، محمود نے نہایت ادب و احترام کے لہجے میں کہا، اور نہ میں نے کوئی عہد شکنی کی ہے۔ میں آپ کے حوالے سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر تم اس لڑکی کی حمایت کیوں کر رہے ہو جسے تمہارا باپ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا؟ امیر سبکتگین نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔
وہ میری ہمدرد ہے بابا جان، محمود نے جھجک کے بغیر کہا، اور میں اپنے ہمدردوں کو گردش کے وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دو، امیر سبکتگین نے شدید جذباتی لہجے میں کہا۔ اس دنیا کی ایک رسم یہ بھی ہے فرزند کہ نوجوان اولاد کسی عورت کی خاطر ماں باپ کو ٹھکرا دیتی ہے، تم بھی ایسا کرو اور تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں سردار تبریز سے کہہ دوں گا، تم چاہو تو وہ مکان خرید کر نگار خانم کو دے سکتے ہو۔ یہ کہتے کہتے امیر سبکتگین کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ شاباش فرزند، اچانک سبکتگین نے پلٹ کر محمود کی طرف دیکھا، تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا۔ امیر غزنی کے لہجے میں بڑا کرب تھا، پھر وہ کسی شخص کودہ انسان کی طرح سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باپ کی جذباتی حالت دیکھ کر محمود سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ صورتحال اچانک اتنی تیزی سے بدلے گی۔ شوہر کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا، محمود اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ باپ کی شخص پر اپنی فتح کا جشن مناؤ، اپنے ہمدردوں کو ساتھ دو اور ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اپنے باپ سے عہد کر کے اس طرح پھر جاؤ گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے میں غصہ بھی شامل تھا اور شدید کرب بھی۔ اب جب کہ تم نے اپنا عہد توڑ ہی دیا ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ نگار خان کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، ہم تمہارے بغیر بھی جی لیں گے، ہمیں ہر حال میں جینا آتا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملکہ غزنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محمود اس جذباتی صورتحال کو برداشت نہ کر سکا، وہ تیزی سے اٹھا اور ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اے ام محترم، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اور چلا بھی گیا تو زندہ کس طرح رہوں گا؟ تمہاری زندگی کے لیے اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کافی ہے نا؟ ملکہ غزنی نے انتہائی طنز آمیز لہجے میں کہا۔ دنیا کی ہر شے آپ کے بعد ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں۔ ملکہ غزنی کے پیروں پر محمود کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نہیں فرزند، ملکہ غزنی کے لہجے میں وہی سختی تھی، اب وقت آ گیا کہ تم کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ تمہاری روز روز کی یہ بچگانہ حرکتیں تمہارے ماں باپ کا ذہنی سکون بھی غائب کر دیں گی اور مملکت غزنی کے تابناک مستقبل پر بھی گہری سیاہی پھیر دیں گی۔ نہیں مادر گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محمود نے والدہ کے قدموں سے لپٹتے ہوئے کہا، میری وجہ سے نہ آپ کا ذہنی سکون تباہ ہوگا اور نہ غزنی کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبے گا۔ مگر جب تک نگار خانم درمیان میں موجود ہے، اس وقت تک ہمارا ذہنی سکون بھی محال ہے اور مملکت غزنی کا مستقبل بھی غیر محفوظ۔ اس جذباتی ضرب سے بیٹے کو ٹوٹتا دیکھ کر ملکہ غزنی نے کچھ اور لہجہ اختیار کر لیا۔ محمود ماں کے قدموں کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نگار خانم کو درمیان سے ہٹا دوں گا مگر آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ جذباتی رشتوں کے اس محاذ پر بیٹے کو پسپا ہوتے دیکھ کر ملکہ غزنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر پھر بھی اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی غصے کی ایک دبیز نقاب ڈال رکھی تھی۔ میں تو شاید تمہاری اس لغزش کو معاف بھی کر دوں، مگر تمہارے بابا جان کو بہت مایوسی ہوئی ہے، آپ ان کے حضور میری سفارش کر دیں۔ محمود نے شکستہ لہجے میں کہا، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں امیر معظم کا سامنا کر سکوں۔ ملکہ غزنی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں امیر کے حضور تمہاری معافی کی درخواست پیش کر دوں گی۔ یہ کہہ کر ملکہ غزنی سبکتگین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں جانتی ہوں تمہارے بابا جان ایک روشن خیال اور اعلیٰ ظرف انسان ہے، وہ اپنے بیٹے کی اس غلطی کو آسانی سے معاف فرما دیں گے۔ پھر جب خلوت میں پہنچ کر ملکہ غزنی نے اپنے شوہر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو امیر سبکتگین کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور بے اختیار کی زبان سے نکلا، میں جانتا تھا ملکہ عالیہ کہ میرا بیٹا محمود ایسا ہی کرے گا۔ وہ دنیا کی کسی شخصیت کو اپنے ماں باپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے حسن زن کی آبرو رکھی اور میرے فرزند محمود کو اس کڑی آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ میں ابھی محمود کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، ملکہ غزنی نے کہا اور واپس مڑی۔ نہیں، ہم خود محمود کے پاس جائیں گے، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے، کوئی مجرم تو نہیں۔ پھر جب امیر سبکتگین اور ملکہ غزنی محمود کے کمرے میں پہنچے تو سلطنت غزنی کا ولی عہد اداس کھڑا تھا۔ وہ آنے والے قدموں کی چاپ سن کر پلٹا اور جب اس نے اپنے ماں باپ کو دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تو بہت تیزی سے آگے بڑھا اور امیر سبکتگین کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ میرے تو سب کچھ آپ ہی کے قدموں میں ہے،
امیر سبکتگین نے بے اختیاری کے عالم میں محمود کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں محمود کہ تم کیسے سعادت مند بیٹے ہو، مگر کبھی کبھی زمانے کی مسموم ہوائیں تمہارے مزاج پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ امیر سبکتگین انتہائی رقت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، فرزند، میں تمہیں انہی زہریلی ہواؤں سے بچانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا والے آئندہ بھی تمہاری اس سادہ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، مگر میرے بیٹے تم اپنے جذبات کے غلام نہ ہو جانا۔ امیر سبکتگین نے محمود کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سے الگ کرتے ہوئے کہا، فرزند، اگر کبھی جذبات کی یہ منزل آ بھی جائے تو اپنے باپ کے پیروں کی طرف دیکھنا، جہاں برسوں غلامی کی آئینی زنجیریں پڑی رہی ہیں، اور اس شور کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ رکھنا کہ جب تمہارا باپ چلتا تھا تو وہی زنجیریں بجتی تھیں، اور ان آوازوں کو سن کر اہل دنیا کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ جا رہا ہے غلام زادہ سبکتگین۔ فرزند، تم نہیں جانتے کہ ان زنجیروں کے کاٹنے میں تمہارے باپ پر کیا گزری ہے۔ محمود انتہائی حیرت کے عالم میں پلکیں جھپکائے بغیر امیر سبکتگین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی گردش روز و شب کی اذیت ناک داستان سنی تھی۔ بیٹے، امیر سبکتگین نے بے قرار ہو کر محمود کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ غلامی کی وہ زنجیریں میرے پیروں سے نکل کر تمہارا تعاقب کرتی رہیں، اور پھر جب تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ تو ذلت و ناکامی کا وہی توق تمہاری گردن کو جکڑ لے۔ فرزند، ہمارے بزرگوں کی ایک غلطی نے کئی صدیوں تک ہمیں خون کے آنسو رلائے ہیں، اب خدا خدا کر کے اشکوں کا یہ سیلاب ٹھہرا ہے تو پھر تم ایک بھیانک غلطی کا شکار ہو رہے ہو۔ نگار خانم تمہارے لیے آزادی کا پیغام نہیں، وہ غلامی کی ایک ایسی زنجیر ہے جس پر ریشم کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بابا، میں بہت شرمسار ہوں کہ میرے اس رویے سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ اس اذیت کی تلافی ہو سکتی ہے فرزند، امیر سبکتگین نے کہا، میں اس تلافی کے لیے انتہائی کوشش سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ میں اس تلافی کے لیے انتہائی کوشش سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ محمود نے رک رک کر کہا، تمہیں دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امیر سبکتگین نے بیٹے کو آمادہ پا کر نہایت ہوشیاری سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، ماں باپ کی رضا یا نگار خانم کی قربت۔ میں آپ دونوں کی ذات پر دنیا کی کسی ہستی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ محمود نے کسی تردد کے بغیر کہا، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ پھر تمہیں یہ بھی اقرار کرنا ہوگا کہ تم نگار خانم سے شادی نہیں کرو گے، چاہے میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ امیر سبکتگین نے محمود پر سخت ترین شرط عائد کرتے ہوئے کہا، اور یہ شرط میری موت کے بعد بھی ساقط نہیں ہوگی۔ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ محمود شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ وہ وقتی طور پر نگار خانم کی قربت سے دستبردار ہونے کے لیے تو تیار تھا، مگر امیر سبکتگین نے جو شرط عائد کی تھی وہ تو مستقل جدائی کی ایک سنگین دیوار تھی جسے کسی طرح بھی مسمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محمود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بچپن میں چیچک کے خوفناک مرض نے اس کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتا تو اسے اپنی اس کمزوری کا شدت سے احساس ہوتا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح محمود کی بھی خواہش تھی کہ کوئی حسین ترین دوشیدہ اس سے محبت کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نگار خانم کی آنکھوں میں محبت کا عکس نظر آیا تو محمود کے اس بے قرار جذبے کو سکون ملنے لگا، اور پھر وہ خود بھی نگار خانم کی سحرکاش شخصیت کا اسیر ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک پردے کے پیچھے سے امیر سبکتگین کا آئینی ہاتھ نمودار ہوگا اور چند لمحوں میں اس کی محبت کا گلا گھونٹ دے گا۔ ایسا لگتا ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو، امیر سبکتگین نے محمود کو خاموش پا کر کہا۔ باپ کی اونچی آواز سن کر محمود تصورات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ امیر معظم نے میرے خلوص کی بہت کم قیمت لگائی۔ محمود کے دل کا کرب پوری چہرے پر پھیل گیا تھا۔ تمہارے چہرے کا رنگ اور تذبذب کی یہ کیفیت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے، امیر سبکتگین بولا۔ حضرت نظام شاہ نے نگار خانم کے کردار پر خود ہی گواہی دی ہے، مگر آپ ایک ایسے شخص کی گواہی کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو اپنے کردار میں سورج کی طرح روشن ہے۔ محمود نے امیر سبکتگین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کر دیا۔ یہ نظام شاہ کی عظیم شخصیت کا ہی اثر ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ بدل ڈالا۔ امیر غزنی کے لہجے کی تیزی کچھ اور نمایاں ہو گئی، ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سبکتگین اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، مگر تم اس موقع پر نظام شاہ کی گواہی کو درمیان میں کیوں لے آئے؟
تمہیں تو بس ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ نگار خانم سے مستقل جدائی یا ماں باپ کی قربت۔ امیر سبکتگین محمود کے دل کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ اگر میں اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نگار خانم کا تصور نکال دوں تو کیا آپ میرے اس عمل سے راضی ہو جائیں گے؟ محمود نے بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنے اصول پرست باپ سے سوال کیا۔ ہاں، اگر تم اس امتحان سے گزر گئے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ سبکتگین بولا، تو پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیے کہ میں نے اپنے دل کا خون کر کے اطاعت و فرما برداری کی رسم کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ کہتے کہتے محمود کے چہرے پر عجیب سی ویرانی برسنے لگی تھی۔ خدا حافظ۔